ہلو اگین. دنیا میں بہت سارے کنٹریز ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہر وقت نیوز میں رہتے ہیں، اور بہت سے ایسے کنٹریز ہوتے ہیں جہاں نیوز کا آپ کو پتہ نہیں چلتا یا کبھی کبھی نیوز آتی ہے. مثال طور پہ اگر آپ فرانس کو لے لیں، جرمنی کو لے لیں، کسی حد تک برطانیہ کا بھی کہہ سکتے ہیں، اور بہت سارے دنیا کے ایسے ممالک جہاں نیوز اتنی جلدی نہیں آتی. لیکن اگر آپ پاکستان کو دیکھیں، ہندوستان کو دیکھیں اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ دیکھیں تو ہر روز نیوز میکرز آ رہے ہیں، خوب نیوز آ رہی ہیں. تو پاکستان کی اگر آج ہم بات کریں تو پاکستان میں 3 خاص خبریں ہیں جو ہر چینل پہ دکھائی جا رہی ہیں. پورے عوام اس کو دیکھ رہے ہیں، پوری قوم اس طرف متوجہ ہے. وہ 3 کیا ہیں؟ ایک تو یہ ہے سینٹ کے اوپن بیلٹ الیکشن، جس پہ ساری قوم بات کر رہی ہے. سپریم کورٹ میں بھی کیس گیا ہوا ہے، وہاں صدارتی ریفرنس دائر ہوا ہوا ہے، عوام بھی بات کر رہے ہیں. دوسری ہے نواز شریف کی، اور تیسری ہے پی ڈی ایم کی. یہ 3 خصوصی خبریں ہیں جو ہر وقت ہم بات کرتے ہیں. تو چلیے ہم بھی اس پر بات کرتے ہیں. پہلی خبر نواز شریف کی. آج 16 فروری ہے، آج ان کا پاسپورٹ ایکسپائرڈ ہو جائے گا. اب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر نواز شریف پاکستان آنا چاہے تو ہم اس کو ایمرجنسی ڈاکیومنٹس دیں گے اور وہ پاکستان آ جائے. اور ہم سب جانتے ہیں وہ تو نہیں آئے گا. اب اس کے پاس کیا آپشن ہے؟ اب اگر نواز شریف ٹریول کرتا ہے اور برطانیہ سے باہر لیگلی جانا چاہتا ہے تو اس کو ویلڈ پاسپورٹ چاہیے. ہر ملک سے آنے کے لیے یا جانے کے لیے آپ کو ویلڈ پاسپورٹ چاہیے، اور ویلڈ پاسپورٹ اس کے پاس ہے نہیں. پاکستان ایمرجنسی ڈاکیومنٹس ٹریول کے جب دے گا جب وہ صرف پاکستان واپس آئے. اب اس کے بعد ایک ہی چوائس ہے کہ وہ دنیا میں کسی ملک میں سیاسی پناہ مانگے، پولیٹیکل اسائلم. اس سے پہلے بھی نواز شریف 10 سال کے لیے سعودی عرب گیا تھا مشرف صاحب سے. مجھے پتہ نہیں اس کو میں این آر او بولوں یا کیا بولوں، بہرحال مشرف صاحب نے اس کو جانے دیا تھا، اور اگر اس کو نہیں جانے دیتے تو غالباً پھانسی ہو جاتی. بہرحال وہ 10 سال وہاں رہ کر آئے، اور ان 10 سالوں میں حضرت نے جو کارنامے کیے وہ سب کو پتہ ہے. پہلے انہوں نے یہ کہا کہ میں نے وہاں اسٹیل مل کھولی ہے، بعد میں پتہ چلا کہ وہ سب فراڈ تھا. لیکن ایک بات اب ثابت ہوئی ہے کہ جو سعودی عرب کا الرجائی بینک ہے یہ اس کو یوز کرتے رہے نواز شریف صاحب. یہ الرجائی بینک میں پیسے ڈالتے تھے، وہاں سے حبیب بینک نیو یارک جاتے تھے، حبیب بینک نیو یارک سے وہ پاکستان آتے تھے پیسے. اب یہ بات ثابت ہو گئی، ڈاکیومنٹ سب نے دیکھ لیے. اب یہ کہ وہ اب اگر کسی ملک میں جائیں گے تو وہ وہاں کیا کریں گے؟ وہ قطر بھی جا سکتے ہیں. قطر کا انہوں نے ایک دفعہ ایک جعلی خط بھی پیش کیا تھا. لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا ابھی بھی نہیں آتا کہ نواز شریف کا جو عرب ممالک ہیں اس میں کیا انٹرسٹ ہے، یا ان عرب ممالک کو نواز شریف سے کیا لینا دینا ہے. ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان عرب ممالک کو یہ کچھ جو لوٹی ہوئی دولت ہے جو اربوں ڈالرز میں ہے اس سے ان کو کچھ فائدہ پہنچائے. تو بھائی وہ ممالک تو آلریڈی اتنے مالدار ہیں کہ ان کو کیا ضرورت نواز شریف کے پیسوں کی. اب آپ سوچیں کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے. اور میں نے پہلے بھی ویڈیوز میں کہا تھا کہ دیکھیے جب نواز شریف گیا تھا سعودی عربیہ تو نواز شریف سے کیا انٹرسٹ تھا سعودی عرب کو. چلیے 1953 میں مولانا مودودی صاحب نے قادیانیوں پہ آواز اٹھائی تھی کہ انہیں غیر مسلم قرار دو، تو ان کو پھانسی کا حکم ہو گیا تھا. سعودی عرب نے انٹرفیئر کیا اور پھانسی بچ گئی، اس لیے کہ وہ عالم دین تھے. ان کی کتابیں سعودی عرب چھاپتا تھا، وہاں اس کی تشہیر ہوتی تھی. نواز شریف سے کیا انٹرسٹ؟ نواز شریف کیا دے گا سعودی عرب کو یا قطر کو؟ اور میں نے پہلے بھی کہا تھا اس ویڈیو میں کہ دیکھیے جو ڈیل ہوئی تھی نا سعودی عربیہ سے کہ نواز شریف وہاں جائے گا، وہ صرف ڈیل نہیں تھی. اس کو سویٹن کرنے کے لیے نواز شریف نے وہاں کے عیاش شہزادوں کو بھی پلیس کیا تھا. اب میں کسی کی عزت، کسی کی پگڑی نہیں اتارنا چاہتا، لیکن بہت سے لوگ پاکستان میں جاتے ہیں کہ کیا قیمت ادا کی تھی نواز شریف میں سعودی عرب جانے کی. بہرحال یہ ایک الگ ایشو ہے، اور میں پبلکلی وہ ذکر نہیں لانا چاہتا کہ ان عیاش شہزادوں نے کیا مانگا تھا نواز شریف سے اور انہوں نے کیا دیا تھا. یہ سب کو پتہ ہے، خاص طور پہ جو اسحاق ڈار ہے وہ بہت اچھی طرح جانتا ہے، اور اس کا بیٹا بھی. بہرکیف ان کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا ہے. اب انہیں ٹریول کرنا ہے تو یا تو واپس آئیں اور یا پھر وہ سیاسی پناہ لے کہیں نہ کہیں. اور سیاسی پناہ کے لیے ہو سکتا ہے برطانوی حکومت ان پہ پاسپورٹ کی پابندی نہیں لگائے. دوسرا ٹاپک ہے اوپن بیلٹ الیکشن سینٹ کے. اب دیکھیں ہمارے پاس ایک اچھا آدمی ہے عمران خان، اس کو اچھے سے پتہ ہے کہ
سینٹ میں جو الیکشن ہوتے تھے اس میں ہارس ٹریڈنگ ہوتی تھی، ٹکٹیں بکتی تھیں، اور ان کی قیمت اپ ٹو 70 کروڑ روپیز تک لگتی تھی۔ اب آپ سوچیں ایک سینٹ کی سیٹ کی قیمت 70 کروڑ، اور وہاں کتنی سیٹیں، لگ بھگ 300 سیٹیں غالباً۔ تو کتنی بڑی ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، کتنا پیسے کا لین دین ہو رہا ہے۔ اور یہ کرپشن، میں عمران خان سے ایگری کرتا ہوں، یہ کرپشن ہر حالت میں بند ہونی چاہیے۔ اب حکومت کتنی مجبور ہے، 2.5 سالوں میں آپ نے دیکھ لیا کہ 2.5 سال میں حکومت بند کرتی ہے ان لٹیروں کو، عدالتیں ان کو واپس چھوڑ دیتی ہیں۔ کیا شہباز شریف، کیا نواز شریف، کیا مریم بی بی، کیا صفدر، جس کو حکومت کرپشن میں بند کرتی ہے، نیب بند کرتی ہے، عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں۔ اور دیکھیے عدالتوں کی جو بات ہے نا، کہتے ہیں کہ دائی سے پیٹ نہیں چھپایا جا سکتا۔ میرے سے زیادہ عدالتوں کو کون جانے گا؟ میں تو جوڈیشری میں 4 سال کام کر کے آیا ہوں، ہائی کورٹ آف سندھ اینڈ بلوچستان میں۔ مجھے تو پتہ ہے وہ ججز کیا کرتے تھے وہاں، کتنے پریشر میں آتے تھے وہ لیڈرز کے، اور کیا کیا فیصلے لیتے تھے پریشر میں آ کے، مجھے تو سب پتہ ہے۔ میں نے تو اصغر خان کا کیس بھی دیکھا تھا اس وقت جب چل رہا تھا، میں نے بھٹو صاحب کی ڈائریکٹ انٹرفیرنس دیکھی تھی ہائی کورٹ میں، جب انہوں نے اپنی پسند کا چیف جسٹس اپوائنٹ کر دیا تھا۔ تو عدالتوں پہ میرا تو کم سے کم یقین نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے سب ججز ایسے نہیں ہوں، لیکن میں نے جیسے آپ سے عرض کیا کہ میں تو اس زمانے کے جن وکیلوں کے ساتھ کام کرتا تھا وہ سب کے سب ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے ججز بنے۔ اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہیں گلزار احمد صاحب، یہ مجھے یقین ہے ایس ایم کالج میں میرے ساتھ پڑھتے تھے، میرے اسی زمانے کے یہ کلاس میٹ ہیں، آئی ایم پریٹی شیور۔ سب جج خراب نہیں ہوتے، لیکن اب آپ دیکھیے جسٹس فائز عیسیٰ کیا کر رہا ہے، وہ سپریم کورٹ کا جج، اس کو تو بینچ سے ریموو کر دینا چاہیے۔ گلزار احمد صاحب نے اب تک کیوں نہیں ریموو کیا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ اس نے عمران خان کے خلاف ریفرنس دائر کیا، اور اس کی وجہ آپ کو ہمیں پتہ ہے کہ اس کی بیوی جو ہے اس سے منی ٹریل مانگ لی ہے کہ بھئی لندن میں تمہاری جو جائیداد ہیں اس کی منی ٹریل دے دو، اور ظاہر ہے وہ منی ٹریل نہیں دے سکتے، تو کیونکہ وہ بینچ پہ بیٹھے ہیں، سپریم کورٹ کے جج ہیں، تو انہوں نے اپنے ایک اور ہم خیال جج کو ساتھ ملا کے عمران خان پہ ریفرنس دائر کیا۔ وہ تو اچھا ہوا کہ چیف جسٹس نے اس کی کارروائی روک دی، اور روکنی بھی چاہیے، بلکہ جسٹس فائز عیسیٰ کو تو بیٹھنا بھی چاہیے۔ اب میں اور ججز کے نام نہیں لوں گا، لیکن وہ بھی فلپ فلاپ ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ ججز نواز شریف کے زمانے میں آئے ہوں۔ اور دیکھیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس چاہے وہ یو ایس اے کے ہوں یا پاکستان کے ہوں، ان کا جب اپوائنٹمنٹ کرتا ہے حکومت کا، جو حکومت میں حکمراں ہوتا ہے، صدر، وزیر اعظم، جو بھی، تو اس کو بھی لوگ انفلوئنس کرتے ہیں۔ اب ٹرمپ صاحب نے جو اپوائنٹمنٹ کیے ان کو بھی انفلوئنس کیا، وہ بھی چاہتے ہیں کہ پارٹی کے حامی ہوں۔ تو سپریم کورٹ کے جیسے افتخار چودھری تھے، اب شرم آتی ہے کہ وہ چیف جسٹس تھے ہمارے ملک کے، انہوں نے کیا کیا کیا، ان کے بیٹے نے کیا کیا کیا۔ تو مجھے ان ججز پہ کوئی اعتماد نہیں، اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب چیف جسٹس صاحب عمران خان سے اور حکومت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اوپن بیلٹ کرانا چاہتے ہیں، تو آپ یہ بتائیے کہ سینٹ کی کرپشن روکنے کے لیے آپ نے کیا کیا۔ ارے بھائی وہ کیا کریں گے، نیب پکڑتی ہے مجرموں کو، حکومت پکڑتی ہے، ان کے خلاف ریفرنس دائر کرتے ہیں، وہ عدالت جاتے ہیں، بری ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، یہ مریم ضمانت پہ باہر ہے نا، بھائی کیوں اندر کرو نا اس کو۔ جس قسم کی وہ باتیں کر رہی ہے، نہ صرف وہ غیر اخلاقی ہیں، بل میرے حساب سے تو کہیں کہیں مجھے ایسا شائبہ ہوتا ہے کہ غیر قانونی بھی ہے۔ تو حکومت سے آپ چیف جسٹس صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ کرپشن روکنے کے لیے کیا کریے، وہ کیا کر سکتی ہے؟ حکومت تو آ گئی آپ کے پاس حکومت آئی ہے نا کہ ہم اوپن بیلٹ الیکشن کرانا چاہتے ہیں تاکہ کرپشن ختم ہو، تو آپ منظوری دیں نا، ابھی تو ٹائم ہے، ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ روز سماعت کریں، بڑی اچھی بات ہے، آپ منظوری دیں، آپ کہیں ٹھیک ہے کراؤ بھائی اوپن بیلٹ الیکشن تاکہ یہ کرپشن رک سکے۔ اب آپ دیکھیں زرداری، جو کہتے ہیں نا ایک زرداری سب پر بھاری، وہ بات صحیح ہے۔ وہ سب سے زیادہ آج کل ملوث ہے سینٹ الیکشن میں ہارس ٹریڈنگ اور رشوت خوری میں، ممبرز کو خریدنے میں۔ لیکن مجھے ایک بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی، اتنا ہوشیار آدمی ہے، لیکن یوسف رضا گیلانی جس پر حکومت اپوزیشن یہ سوچ کے بیٹھی ہے کہ اگر وہ سینیٹر بن گیا تو نو کانفیڈنس کا ووٹ لائیں گے اسمبلی میں، اور نہیں بنا تو نہیں لائیں گے۔ مجھے نہیں پتا اس کے پیچھے کیا لاجک ہے، لیکن اس کو اسلام آباد سے الیکشن لڑانا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ پیپلز پارٹی کا ہے، سندھ سے لڑتا تو گارنٹیڈ جیت جاتا، اس کو کیوں اسلام آباد سے لڑانا ہے؟ یہ مجھے زرداری صاحب کی منطق سمجھ نہیں آئی، یا پیپلز پارٹی کی۔ مجھے یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یوسف رضا گیلانی کے الیکٹ ہونے سینٹ میں، نہ الیکٹ ہونے سے تحریک عدم اعتماد، ووٹ آف نو کانفیڈنس گورنمنٹ کے لیے اس کا کیا تعلق ہے؟
دیکھیں حکومت میں ذاتی طور پہ دیکھیں میں بھی کینیڈین پالیٹکس میں ہوں، میں نے 2 دفعہ میئر کا الیکشن لڑا، اسمبلی کا الیکشن لڑا. حکومت کے لیے، عوام کے لیے اکثریت حکومت ٹھیک نہیں ہوتی. کینیڈا میں آپ دیکھ لیجیے ہارپر صاحب تھے، کیا 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 انہوں نے، لوگوں نے بہت ناپسند کیا ان کو، بہت سی ان کی باتیں. اقلیت حکومت ہونی چاہیے. پاکستان میں اس وقت اقلیت حکومت ہے عمران خان کی. آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس لائیں گے، اگر آپ کے پاس نمبر پورے ہیں تو حکومت گر جائے گی. کینیڈا میں ایسا ہو چکا ہے. مجھے اچھے سے یاد ہے یہ جسٹن ٹروڈو کے والد پیئر ایلی ٹروڈو بہت ہی اچھے پولیٹیشین تھے. جو کلارک ہمارے ایک وزیر اعظم تھے، جو سب سے ینگسٹ وزیر اعظم، 39 ایئرز میں وہ وزیر اعظم بن گئے تھے کنزرویٹو پارٹی کے. ان کو 6 مہینے میں ووٹ آف نو کانفیڈنس سے اتار دیا، کیونکہ ٹروڈو صاحب بہت شارپ آدمی تھے. اور بیچارے جو کلارک نے، مجھے اس پہ رحم آتا ہے، 39 ایئرز اولڈ، 6 مہینے میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کو اتار دیا. اس غریب نے صرف تھوڑی سی گیس مہنگی کر دی تھی. بہرحال اپوزیشن کا تو کام ہی ہوتا ہے، آپ کے نمبر پورے ہیں. اب یہ جو نہیں لا رہے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس عمران خان کے خلاف یا حکومت کے خلاف، اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری اپوزیشن ایک پیج پر نہیں ہے ان کو گرانے کے لیے. اندر کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں پتا، اس لیے کہ میں تو کینیڈا میں ہوں، مجھے اتنا زیادہ نہیں پتا. مجھے جو کچھ انفارمیشن ہوتی ہے وہ سن کے اور دیکھ کے اور اپنے دوستوں سے پتہ چلتی ہے. میرا کوئی نمائندہ پرائم منسٹر ہاؤس میں یا عمران خان کا دوست نہیں ہے جو مجھے فون کر کے بتاتا ہے. یہ تو سیاسی تجزیہ ہے میرا، کیونکہ میں 40 سال سے یہی کام کر رہا ہوں. تو وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میرے خیال سے کبھی بھی نہیں لائیں گے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے ناکامی ہوگی. سینٹ میں بے شک اوپن بیلٹ الیکشن ہونے چاہیے، آئی ایم آل فار اٹ. اور مجھے امید ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب اور دوسرے جج صاحبان کرپشن ختم کرنے کے لیے اور قومی مفاد کو بالا تر رکھنے کے لیے یقیناً حکومت کا ساتھ دیں گے. اور یقین کریں اگر اوپن بیلٹ الیکشن ہوتے ہیں سینٹ میں تو کم سے کم مجھے یقین ہے کہ پی ٹی آئی جیت جائے گی. حالانکہ آج ایک آپ نے بھی سنا ہوگا، میں تو یہاں کینیڈا میں ہوں، ہمارے یہاں ٹیوزڈے آفٹرنون ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ 2 پی ٹی آئی کے ممبر جو ہیں وہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے. اس میں سے ایک سینیٹر تھا، فارمر سینیٹر آفریدی. لیکن یہ فصلی مینڈک ہوتے، مجھے نہیں پتا ان کو کتنے میں خریدا. لیکن عمران خان صاحب کو ڈسکریج نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ شیخ رشید بھی کہہ رہے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں کہ اگر فیئر الیکشن ہوئے، اوپن بیلٹ الیکشن ہوئے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کامیاب نہیں ہو. اور میں دعا کرتا ہوں کہ وہ کامیاب ہو. اور میں ہمیشہ اس بات پہ بڑا خوش ہوتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جب سے حکومت آئی ہے دنیا میں پاکستان کا نام اچھا ہو رہا ہے. دیکھیے آئی ایم ایف نے بھی آپ کے قرضے دوبارہ جاری کر دیے اور دنیا میں واہ واہ ہو رہی ہے. پہلے جو حکومتیں تھیں وہ تو ہمارا پرائم منسٹر جاہل نواز شریف، اس کو تو بات کرنی نہیں آتی، پرچہ لکھ کے تقریر کرتا تھا، ہے نا. بلکہ میں تو آنیسٹلی اسپیکنگ یہ کہوں گا کہ بے نظیر اور ذوالفقار علی بھٹو کے بعد جتنے ہمارے حکمراں آئے ہیں یا ان سے پہلے جو آئے ہیں وہ تو بڑے بڑے ممالک کے سامنے کھڑے ہی نہیں ہو سکتے تھے، رشیا اور امریکہ کے سامنے. کم سے کم ہمارا عمران خان دبنگ ہو کے تو بولتا ہے. اب مجھے عمران خان سے کیا لینا دینا، میں تو ملکی مفاد میں یہ بات چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں جس ملک سے میں آیا ہوں مجھے اس ملک سے محبت ہے، میں چاہتا ہوں کہ پاکستان ترقی کرے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ پی ڈی ایم، یہ اپوزیشن، ان میں کوئی جان نہیں ہے. یہ مریم بی بی کا بھی مستقبل کچھ نہیں ہے. آپ دیکھیے گا یہ بھی بک بک کر کے واپس چلی جائیں گی. بلاول جو ہے اس کی پیپلز پارٹی بلی چڑھا دے گی. وہ تو پولیٹیکل اینیمل ہے ہی نہیں. اس غریب کو تو یہ نہیں پتا کہ جس ملک میں رہتا ہوں وہاں انڈے کلو سے بکتے ہیں، درجن سے بکتے ہیں. اس کو تو چھوڑیے، وہ تو بارش کی بھی سب نے مذاق اڑایا اور اب تو مریم بی بی بھی انڈے کلو سے بیچ رہی ہیں. تو یہ دونوں تو جوکرز ہیں، یہ اپنا تماشا دکھا کے چلے جائیں گے. یہ عمران خان کو کٹ پتلی بولتے ہیں، کٹ پتلی ہے تو یہ ہیں جو دوسروں کے ہاتھوں میں ناچ رہی ہیں. تو اللہ کرے میرا ملک آباد رہے، وہاں کرپشن ختم ہو، وہاں لوٹی ہوئی دولت واپس آئے اور سینٹ میں ایسے لوگ آئیں جو ارب پتی اور کروڑ پتی نہیں ہوں بلکہ عام لوگوں جو عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. تو اگلی ویڈیو تک کے لیے فی امان اللہ.